میلاد کی محفل سجانا، 12 ربیع الاول منانا، یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، مجھے تو اس سے کوئی خوشی نہیں، تو اپنے ایمان کی خبر لے، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے۔ بے شک۔ اور ایک یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی مجھے خوشی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس خوشی کا اظہار کروں۔ ہمارے ہاں محبوب شخصیت جس سے پیار و محبت ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار اس کی یادیں ایسی قائم کی جائیں کہ جس سے نظر آئے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، روزانہ انہیں چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، کافی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سالگرہ کرتے ہیں، اور یہ سالگرہ کرنا اس بچے سے محبت کی نشانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے یہ جہان بنائے ہیں، تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، حضور کی ولادت کی یاد میں اگر کوئی بزم سجاتا ہے تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی دلی وابستگی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی نشانی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار جو ہے کس طرح سے کیا جائے۔ محبت کے جو جذبات ہیں ہر آدمی کے الگ الگ ہیں اور ہر دور میں الگ الگ ہیں۔ واہ، ہر دور میں الگ الگ ہیں، کیا بات ہے۔ اور محبت کے جذبات ہر آدمی کے الگ الگ ہیں، ہر دور کے الگ الگ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبت کے جذبات کا کیسے اظہار کیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں بھی قربان کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتوں کا پاس رکھا، آپ کے دھومن کو سینے سے لگایا، آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ کیا تاریخ میں آپ پڑھیے صحابہ کرام نے اس عمل سے پہلے حضور سے اجازت لی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ کوئی اجازت نہیں لی، جس کے معنی یہ ہے کہ جب کسی شخص سے محبت ہو تو اظہار محبت اس اظہار کو مانگتی ہے۔ تو اب اگر اظہار کا وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا منع کردہ ہو، جائز نہیں۔ کوئی محبت رسول میں ڈھول پیٹے، یہ جائز نہیں۔ محبت رسول میں گانے گائے، جائز نہیں۔ محبت رسول میں وہ ناچ رقص کرے، یہ جائز نہیں۔ اور وہ اظہار کے وہ طریقے جس سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، قیامت تک کے لیے اس کی آزادی ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور حلال و حرام جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا، فرمایا وہ جس حلال کو واضح کیا حلال ہے، جس حرام کو واضح کیا وہ حرام میں بین ہے، اور جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہو گئے، فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ تو اب اگر میلاد شریف جو ہمارے ہاں مروج ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کچھ بتا دیا ہے، حرام قرار دیا، نعوذ باللہ، تو بتایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں چھوٹ دی خاموش رہ کر، جس کے معنی یہ ہے کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد کے جلسے کرنا، سجاوٹ کرنا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی مسلمان کو اجازت ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اس دور میں محبتوں کا اظہار، عشق کا اظہار کرتے تھے، اب بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ میں ایک اور بات عرض کیا کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، حضور نے میلاد کرنے کا حکم دیا ہے، میلاد منانے کا حکم دیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ میلاد سے مراد کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ذکر، یہ تو قرآن میں ہے۔ اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اس خوشی کے لیے شامیانے، لاؤڈ اسپیکر، خوبصورتی اور لائٹوں وغیرہ کا انتظام، یہ صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام کی صرف اسی بات پر آپ کی نظر ہے؟
کہ دنیا میں کتنے کام ہیں اور دین کے کتنے کام ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، لیکن آپ اس پر جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، صحابہ کرام کچی مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج دنیا میں ایک کچی مسجد ہمیں دکھا دیجئے، مسجدیں سب پکی بن رہی ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل پکی مسجدوں کے بارے میں زیرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد نہیں بنائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تو کچی مسجدوں کا تھا، لیکن اب تو بینر لکھے ہوتے ہیں کہ آئیں مسجدیں بنائیں اور جنت میں گھر خریدیں۔ تو اب جو کام صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس پر تو آپ جنت ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد جس سے حضور خوش ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے معاملات جو امت نے ہمیشہ سے اپنائے ہیں اور صدیوں سے میلاد شریف چلا رہا ہے، اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بتائیے قرآن پاک کے تراجم، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، اس کی تفسیریں لکھنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پکی مسجدیں بنانا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور کیا سیرت النبی کے جلسے کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ختم نبوت کی کانفرنسیں کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام تو حضور کی ختم نبوت پر جانے دیا کرتے تھے، کانفرنسیں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے تھے اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے، وہ سیرت کے جلسے نہیں کرتے تھے۔ تو اگر سیرت کے جلسوں کا جواز ہے، ختم نبوت کے جلسوں کا جواز ہے، تو پھر بتائیے نا میلاد شریف نے کیا قصور کیا ہے، اس کا جواز کیوں نہیں؟ اللہ تو جیسے ان تمام چیزوں کا جواز ہے، میلاد شریف کا بھی یقیناً جواز ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا